صاحب دکھاوا کئی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ مذہب پہ بڑے عمل پیرا ہیں لیکن بعض معاملات میں بڑے سخت نظر آتے ہیں. کئی پاکستان میں اکثر وہ کہتے ہیں یار کتنا مذہبی ہے لیکن وہ جو زبان سخت ہے اس کے معاملات جو دوسرے کاروبار کے معاملات ہیں اس میں وہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام 3 حصوں میں مخاطب فرماتا ہے اور زندگی کا کوئی حصہ بچتا پھر نہیں. بنیاد جو نظریہ عقیدہ ہے، عقائد، اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے عبادات، تیسرا حصہ آتا ہے معاملات. انسانی زندگی ان 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کتاب و حکمت تک بندہ ان 3 حصوں میں پہنچتا. جس اللہ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا اسی نے بڑے کے ادب کا بھی پسند فرمایا، چھوٹے کی شفقت کا بھی دین اسلامی درس دیتا ہے. حقوق و فرائض کی تقسیم ہے. ایک غلام کے حقوق، ایک قیدی کے حقوق، عین حالت جنگ میں سبز چارے کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ اسے تباہ نہ کرو، کسی کے جانور کو نقصان نہ پہنچاؤ، غیر ضروری طور پر کسی درخت کی ٹہنی نہیں کاٹ سکتے. آپ عین دریا پر بیٹھے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دریا پر بیٹھے تو چوتھی دفعہ بھی میں بازو دھو لوں، اور عین دریا پر بیٹھے. صحیح. یہ ہماری اپنی مزاج کی کمزوریاں ہیں جو جنہیں پھر ہم ساتھ ان اسلامی تعلیمات یا اسلامی نظریات کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ خرابی انڈیویجول کی ہوتی ہے. کمی کس چیز کی ہے ہم میں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ اگر صرف یہی چیز ہم ٹھیک کر لیں تو پھر ہم ٹریک پہ آ جائیں. اچھا، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط ہو، عبادت نصیب ہوتی ہے. عبادت کی شرف قبولیت واپس عقیدے کو بھی مضبوط کرتی ہے اور معاملات میں بھی وہ قوت دیتی ہے کہ بندہ انصاف کے ساتھ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے عمل کرنے کی. اب مجھے بتائیں، کلمہ لا الہ کوئی ہے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ، تو پھر میں کدھر آ گیا، میری پسند کدھر آ گیا؟ اس کا مطلب ہے جب ہر شے کی نفی کر رہے ہو تو پھر ذات کو کدھر لا رہے ہو؟ ذات کی تو نفی کر کے اللہ پر پہنچو. کیسے اللہ نے پسند فرمایا محمد رسول اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. آپ کے کلمہ طیبہ کی تکمیل ہوتے تک آپ رہتے نہیں، آپ کی نفی ہو جاتی ہے. اگر آپ ہیں اور نفی نہیں ہو رہی تو میاں اپنے کلمے کے صدق کو سمجھو، وہاں کو کمی کر رہے. صحیح. اگر عبادات میں کوئی کمزوری ہے تو اثر پڑے گا. آپ محافل نشست ایسی اختیار کریں گے کہ جہاں کوئی خرابی ہوگی تو آپ پر بھی اثر پڑے گا. اگر آپ خوشبو کی دکان میں جائیں، آپ نہ بھی خریدیں تو آپ معطر فضا میں سانس تو لیں گے. صحیح. لیکن وہی اگر آپ کہیں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آگ جل رہی ہے تو آپ کو آگ نہ بھی چھوئے، تپش تو پہنچے، اور وہ جو حدت ہے اور وہ جو دھوئیں کی تلخی ہے وہ تو آپ کے گلے میں جائے گی، سانسوں میں آئے گی. صحیح. تو عقیدہ بنیادی بات ہے کہ عقائد جتنے ہیں اس میں. اب مجھے بتائیں، آخرت کا عقیدہ ہے، ایمان بالغیب میں آخرت بھی ہے. سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے. صحیح. ایمان بالغیب کے ساتھ پھر آخرت کا فرمایا گیا. آخرت کیا ہے؟ کہ جہاں انصاف ہوگا، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا. جتنا بندے کا احساس مضبوط ہوگا میرا حساب کتاب ہوگا اتنا وہ خرابی سے دور ہوگا. اس کی مثال آپ یہاں اپنی سڑک سے لے لیں. اشارہ کیوں نہیں کراس کر رہے؟ قانون کا اطلاق. صحیح. سزا ہوئی نہیں لیکن یہ یقین ہے غلطی کروں گا تو ہوگی. تو یوں ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان کی مضبوطی عبادات کی شرف قبولیت. اب نماز ہم ادا کر لیں. صحیح. مجھے بتائیں کہ صرف جگہ پاک اور کپڑے پاک رکھے جائیں اور حلال خوراک نہ ہو، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اس سجدے اور رکوع کو کیا کہیں گے؟ صحیح. حج اور عمرے پر میں چلا جاؤں اور پیسے سود کے میں ادا کر کے اس کی کرائے کی لے کر جاؤں، اب مجھے بتائیں سفر کو کیا لکھیں گے؟ صحیح. دیکھنے میں تو نماز، دیکھنے میں تو حاجی، لیکن جب وہ بنیاد دیکھیں گے تو وہاں فرق ہوگا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ
کوئی بندہ باعمل ہو، عبادات کر رہا ہو، تو پھر اس کے اندر اس طرح کی خرافات، ہاں ہیومنلی اگر آپ کہتے ہیں کہ بتقاضائے بشریت غلطی ہو جائے تو وہ مانے گا، دکھ کرے گا، افسوس کرے گا۔ جب آپ یہ شعبہ تصوف میں آتے ہیں، اس کا جو پہلا سبق یہ ہے، جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کے پہلے سبق سے ہی جو اثرات صوفیاء فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عہد رفتہ کی جو غلطیاں وہ صحیح، تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ تکلیف محسوس ہوگی تو بندہ معافی کا طالب ہوگا، نہیں معافی مانگے گا تو وہ سارا حساب لے کر قبر میں اترے گا۔ صحیح، تو جو معافی لے لے تو اللہ تو ایسی شان والا ہے، تحب العفو، اسے تو محبوب ہے معاف کر دینا۔ تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں صحیح، جو ہمیں خرابی کی طرف۔ صحیح۔ اچھا حضرت صاحب، ایک دو